رہا کیا تھا جس کا نام تھا مشکور، اس کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ٹوٹل ملا کر ابھی کربلا کی تاریخ نہیں شروع ہوئی اور 5 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ امام مسلم، ان کے دونوں بچے ہانی ابن عروہ اور مشکور داروغہ، آج انشاءاللہ ہم یہاں سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امام حسین مکہ سے نکلے اور کربلا میں پہنچے، اور کربلا شریف میں پہلی تاریخ سے لے کر کے 9ویں تاریخ تک گزار ڈالا، یہاں تک کہ شب عاشوراء بھی آپ نے وہیں پر گزار دیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اتنی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ آنے والے 2 دنوں کے اندر 10ویں تاریخ کے دن میں کن کی شہادتیں ہوئی ہم اس کو بیان کر سکیں، کیونکہ اگر ڈائریکٹ ہم وہ شہادت پیش کر دیں، آپ خود توجہ فرمائیں کہ سیدنا امام حسین مکہ سے نکلے تھے، عربی کی 3 تاریخ تھی، اور کربلا میں جب پہنچے ہیں تو محرم کی 1 تاریخ تھی، تو یہ تقریباً 1 مہینے کا سفر ہے۔ اس 1 مہینے کے سفر میں کہاں کہاں پہنچے، کیا کیا ہوا، کون کون سا حادثہ پیش آیا، اگر ہم اس کو نہ جانیں اور ڈائریکٹ کربلا میں کون شہید ہوا تو یہ ہماری جانکاری نامکمل ہوگی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ 1 مہینے کا جو سفر تھا امام حسین کا وہ کیسا تھا۔ تو جب آپ مکہ سے نکلنے لگے 3 تاریخ، تو 3 صحابیوں کا 4 صحابیوں کا نام آتا ہے: عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری۔ یہ 4 اکابر صحابہ آ گئے امام حسین کے پاس۔ اے میرے امام، آپ مت جائیے کوفہ، آپ کوفہ مت جائیں، اس لیے کہ یہ کوفی آپ کے والد مولا علی کے ساتھ، آپ کے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ غداری کر چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج تو وہ محبتوں بھرا خط لکھ رہے ہیں، مگر جب پہنچیں گے آپ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر، یعنی یزیدیوں کے ساتھ مل کر خود آپ کو شہید کر ڈالیں گے۔ یہ اکابر صحابہ نے فرمایا۔ تو امام حسین نے کیا جواب دیا اس کو سنو۔ امام حسین نے فرمایا، سنو صحابیوں، یہ مکہ ہے، یہ حرم ہے، حرم، اور حرم کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر خون بہانا حرام ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں خون بہے، کیونکہ اگر میں یہاں رہوں گا تو ممکن ہے یزیدی فوج یہاں تک آ جائے جس کے نتیجے میں خون بہے۔ تو سنو، میری شہادت تو ہونی ہی ہے، ہم مکہ کو کیوں آلود کریں، ہم مکہ کی حرمت کو کیوں ختم کریں۔ یہ آپ نے صحابہ سے جواب دیا۔ اس کے بعد آپ نکل پڑے۔ جب آپ نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے تقریباً 82 لوگ تھے، جس میں نوجوانوں میں جو قابل ذکر ہیں آپ کے خاندان کے، جو خود آپ کے 3 بچے حضرت امام زین العابدین، حضرت علی اکبر، اور ایک شیرخوار بچہ حضرت علی اصغر، یہ بچوں میں آپ کے 3 بچے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کے بڑے بھائی امام حسن کے 4 شہزادے، آپ کی دوسری والدہ یعنی آپ کے سوتیلے بھائیوں میں 4 بھائی، اسی طریقے سے حضرت مسلم جو شہید ہو چکے تھے ان کے باقی 3 بھائی، آپ کے 2 سگے بھانجے اون و محمد، تقریباً 17 لوگ خود آپ کے گھر کے لوگ اس میں تھے۔ یہ جب قافلہ چلا تو سب سے پہلے امام حسین کی جس سے ملاقات ہوتی ہے وہ یاد رکھنا کہ مکہ سے نکلنے کے بعد ایک شاعر سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس شاعر کا نام تھا فرزدق۔
تو فرزدق شاعر سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے سلام کیا اور کہا میرے امام آپ نے بہت جلدی کر دی، ارے بقرہ عید کی 10 تاریخ آنے والی ہے، حج کا دن آنے والا ہے، ساری دنیا مکہ کی طرف جا رہی ہے اور آپ مکہ چھوڑ کر عراق و کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ آپ جلدی نہ کرتے، کم سے کم حج کر لیتے۔ تو امام حسین نے اس کو بھی وہی جواب دیا اس شاعر کو کہ اگر میں جلدی نہ کرتا تو میں وہیں سے گرفتار کروا لیا جاتا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں خود نکل آؤں۔ یہ فرزدق کو جواب دیا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ اے فرزدق تو یہ بتا کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں، ہمارے تعلق سے وہاں کے لوگوں کی سوچیں کیا ہیں؟ تو اس نے جو شعر کہا تھا اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا اتنے بات میں آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے تو آپ کو اچھا جانتے ہیں مگر دنیا کی لالچ میں وہ یزید ہی کا ساتھ دیں گے اور لڑیں گے اسی کے ساتھ، وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ تو دل آپ کے ساتھ ہیں اور زبانیں اور تلواریں اس کے ساتھ ہیں، یہ اس نے کہا۔ گویا اس نے بھی روکا تو میرے امام نے مسکرا کے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے لکھ دیا ہوگا۔ آپ یہ کہہ کر آگے بڑھے، کچھ دور ابھی نکلے ہی تھے کہ آپ کے سگے بہنوئی عبداللہ ابن جعفر جن کے 2 بچے اون و محمد جن کا میں نے ذکر کیا، یہ زینب کے بیٹے تھے، آپ کے سگے بھانجے تھے امام حسین کے۔ یہ دونوں ننھے ننھے بچے خط لے کر اپنے والد کا دوڑتے ہوئے پہنچے، کہتے ہیں کہ مامو جان ابا نے یہ خط دیا ہے آپ پڑھ لیجئے۔ اس خط میں لکھا تھا امام آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنے نانا دین کی حفاظت یہیں سے کیجئے، آپ کوفہ مت جائیے، اور اگر آپ کو مکے میں ڈر لگتا ہے تو میں یہاں کے حاکم سے تحریر لے لیتا ہوں، لکھت روپ میں امان لے لیتا ہوں۔ پھر وہ خود امان لکھوا کر پہنچے پیچھے سے، مگر میرے امام چلتے ہی گئے، کسی کی نہ سنی۔ یہاں سے ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ امام حسین کو جیسے ہمیں دن کا یقین ہے، رات کا یقین ہے، سورج کے نکلنے کا یقین ہے، ایسے ہی امام حسین کو اپنی شہادت کا یقین تھا۔ اسی وجہ سے آپ کسی کی بات نہیں سن رہے تھے، آپ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اور آگے چلے تو ایک مقام ہے حاجر، وہاں پہ ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد اپنے ہی کارواں سے ایک شخص تھے جن کا نام تھا قیس، وہ بہت محبت کرتے تھے امام حسین سے اور بہت منہ لگے تھے۔ تو انہوں نے قیس کو خط لکھا، یعنی امام حسین نے ایک خط لکھا، کہا جاؤ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خط دو اور کوفہ والوں سے کہو کہ میں آ رہا ہوں۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ حمد و ثنا کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے خط کی بنیاد پر میں نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور میں کوفہ آ رہا ہوں، اتنا آپ نے لکھا تھا۔ جب قیس وہاں پہنچے گورنر ہاؤس میں جہاں عبید اللہ ابن زیاد موجود تھا، جیسے ہی انہوں نے خط دیا امام حسین کا تو آگ بگولا بنا بیٹھا ہی تھا ان کے تئیں۔ اس نے کہا کہ تم کو مار دیا جائے گا، ایک ہی شرط پر ہم چھوڑ سکتے ہیں تمہاری جان۔ قیس نے کہا کون سی بات؟ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم اوپر چڑھو چھت پر اور زور زور سے امام حسین کو گالی دو اور ان کے والد مولا علی کو گالی دو، تب تاکہ تمہاری جان رہا ہوگی، ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ ایک عاشق جو امام حسین ہی کے قافلے کا ہو، جو سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو، اسی کے منہ سے گالی دلوایا جائے، یہ کتنی بری بات ہے۔ قیس نے مسکرا کے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ چڑھ گئے اوپر، اور چڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے کوفہ والو سن لو، اس دنیا میں صرف میں حرم کی بات نہیں کرتا بلکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت حسین سے بہتر کوئی نہیں ہے۔
مولا علی سے افضل کوئی نہیں ہے، ان کے گھرانے سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور سن لو عبید اللہ اور اس کے باپ زیاد سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ یہ ان کی جرات تھی، انہیں معلوم تھا شہید ہی ہونا ہے۔ بہرحال اتنا جملہ وہ بول گئے جو بولنا تھا، اس کے سپاہی پہنچے اور وہیں سے ان کو ڈھکیل دیتے ہیں، ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ کوفہ کے بازاروں میں انہیں خوب گھسیٹا گیا، مگر اخیر دم تک انہوں نے یہ بتایا کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں مگر سر جھکا سکتے نہیں۔ آپ نے حضرت قیس یہ بھی ان شہیدوں میں سے ہیں جنہوں نے امام حسین کی محبت اور دین مصطفیٰ کی محبت میں اپنی جان دے دی۔ آج لوگ تھوڑی دیر میں بدل جاتے ہیں، کتنے اپنے ایسے لوگ ہیں بالکل اپنے لوگ، میں نے تو خود تجربہ کیا، بالکل اپنے لوگ، اور معمولی سی آپ کے اوپر کچھ بن پڑے تو وہ بالکل بدل جاتے ہیں، لگتا آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سب غداری ہے اور یہ کوفہ کا اثر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مدینے کا اثر لائیں اپنے اندر۔ بہرحال جب ان کی شہادت ہو گئی اور واپس نہیں لوٹے تو امام حسین اور آگے بڑھے۔ امام حسین کا قافلہ جب اور آگے بڑھا تو ایک مقام ہے سالبیہ، ابھی وہاں پہنچے تھے کہ آپ کو یہ دردناک خبر مل گئی کہ ابھی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ امام مسلم کی شہادت ہو گئی، چونکہ اپنی شہادت سے پہلے ہی وہ خط لکھ چکے تھے۔ فون انٹرنیٹ کا تو زمانہ نہیں تھا کہ پل پل کی خبر ہو، آپ چل چکے تھے۔ اب جب یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ امام مسلم کی بھی شہادت ہو گئی اور ان کو پناہ دینے والے ہانی ابن عروہ کی بھی شہادت ہو گئی، دونوں بچوں کی بھی شہادت ہو گئی، اور رہا کرنے والے داروغہ مشکور کی بھی شہادت ہو گئی، اور میرے بھیجے ہوئے قاصد قیس کی بھی شہادت ہو گئی۔ لیکن آپ نے صبر سے کام لیا کہ کہیں قافلہ پزمردہ نہ ہو جائے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور یہ راز چھپا کے رکھا اور آگے بڑھے۔ تو ایک مقام ہے زبالہ، جب وہاں پہنچے تو آپ نے بہتر سمجھا کہ اب راز کو ظاہر کر دیا جائے تاکہ جو کچے عاشق ہیں، جو نام کے عاشق ہیں، جو معمولی لوگ ہیں، وہ نکل جائیں اس میں سے۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیا، کہا کہ اے لوگوں سنو، میری شہادت میرے والد مولا علی بھی جانتے ہیں، میری شہادت میری ماں فاطمہ بھی جانتی تھیں اور دنیا سے چلی گئی، میری شہادت کی خبر میرے مصطفیٰ نے سن کر آنکھوں سے آنسو بہایا اور وصال کر گئے، میری شہادت کی جگہ کی مٹی بھی حضرت ام سلمہ کے پاس رکھ دی گئی، سب کچھ میں جانتا ہوں، میری شہادت تو ہونی ہی ہونی ہے۔ سن لو، بڑی دردناک خبر ہے، مسلم کی شہادت ہو چکی، میرا دایاں بازو کٹ چکا ہے، ان کے بچے بھی جنت میں سیر کر رہے ہوں گے، میرا بھیجا ہوا قاصد بھی جام شہادت نوش کر چکا ہے، اس لیے لوگوں تمہیں کھلی چھوٹ ہے، جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں واپس چلے جائیں، مجھے تو کربل کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے خاندان کے جو لوگ تھے وہ تو رہے، لیکن بیچ میں کچھ لوگ اور جو شامل ہو گئے تھے دیکھا دیکھی والے، اس میں سے بہت سارے لوگ یہ دردناک خبر سن کر وہ چھٹ گئے، اور یہ قافلہ اور آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھا تو ایک جگہ ہے کوہ ذی الحشم، یہ بالکل کربلا کے قریب ہے۔ کوہ ذی الحشم پر ابھی پہنچے ہی تھے اور ایک تالاب کے کنارے آپ رکے ہوئے تھے، اتنے میں حر بن یزید 1000 لشکر لے کر کے کوفہ سے پہنچ گیا وہاں پر۔ کس نے بھیجا تھا؟ اسی عبید اللہ ابن زیاد نے، کہ حسین چونکہ خط آ گیا ہے ان کا کہ وہ آ رہے ہیں، جاؤ جہاں مل جائیں وہیں روک دو ان کو، اور مدینہ واپس نہ ہونے دینا، بلکہ ان کو سیدھے میرے دربار میں لے کے آؤ۔ 1000 سپاہیوں کو لے کر حر پہنچ گئے۔ حر جب پہنچے تو ظہر کا وقت تھا اور اس کے سپاہی سب پیاسے تھے۔ امام حسین اپنے خاندان کی حقیقت دیکھو کیسا واضح کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ ہم کو روکنے آئے ہیں، ہم کو مارنے آئے ہیں، ہم کو پکڑنے آئے ہیں، مگر اپنے خیمے کا جتنا پانی تھا سب اس کے سپاہیوں کو دے دیا اور کہا ہم مصطفیٰ کے گھرانے کے لوگ ہیں، خود نہیں کھاتے ہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔
آپ نے سارا پانی اس کے سپاہیوں کو دے دیا. کہا محبت اپنی جگہ، انسانیت اپنی جگہ، بات بعد میں ہوگی، پہلے پانی پی لو. اب حر چونکہ پانی پی چکا تھا، اب دل میں اس سے کچھ بن نہ پڑا کہ میں کہوں تو کیا کہوں. امام حسین نے فرمایا کہ آپ اپنے دل میں روب نہ طاری کریں، آپ یہ بتائیں کھلے طور پر کہ میرے پیچھے نماز آپ پڑھیں گے کہ نہیں، ظہر کی اذان ہو چکی ہے. تو حر نے کہا نہیں، ہم سب لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیں. آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد سب کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا. کہا دیکھو تم لوگوں کے خط کو پڑھ کر ہی میں آیا ہوں. تم کوفہ سے آ رہے ہو نا، تمہارے ہی خط تھے، اسی خط کی بنیاد پر ہم آئے ہیں. اگر ہمارا آنا ناگوار ہے تو ہم ابھی واپس ہو سکتے ہیں. حر نے کہا مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ خط کس نے بھیجا ہے. آپ نے پورا تھیلا نکال کر پیش کیا، یہ دیکھو تمہاری تحریریں ہیں. تو اس نے کہا یہ خط بھیجنے والوں میں ہم نہیں ہیں، ہم کو تو ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ ہم آپ کو آگے نہ بڑھنے دیں اور ہم آپ کو لوٹنے نہ دیں. عصر کی نماز بھی آپ نے پڑھائی. اس کے بعد جب وہاں سے نکلنے لگے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ حسین نکلنے نہ پائیں. حر نے کہا نماز تو آپ کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، لیکن آپ کو ہم نہ مدینے کی طرف لوٹنے دیں گے نہ تیسری طرف جانے دیں گے. چلنا ہے تو کوفہ چلیے. آپ نے فرمایا نہیں، میں کوفہ نہیں جا سکتا. نوک جھوک تھوڑی شروع ہو گئی تو حر کو نہ جانے کیا سمجھ میں آیا، کچھ نرمی آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تک کہ میں پوچھ لوں امیر سے، جب تک آپ نہ مدینے لوٹیے نہ کوفہ جائیے، آپ تیسرے راستے پہ چلنا شروع کیجیے. تو آپ مڑ کر کے قادسیہ کی طرف چلے. ابھی تھوڑی دور پہنچے تھے کہ ابن زیاد کا خط آ گیا کہ حر جہاں بھی حسین ہے موقع پہ روک لو، 1 انچ آگے بڑھنے نہ دو اور میرے حکم کا اگلا انتظار کرو. اب حر اپنے آپ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں امام اب آگے ہم بڑھنے نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا یہ دیکھو قریب میں گاؤں ایک دکھ رہا ہے، کم سے کم اس گاؤں میں تو جانے دو. اس نے کہا نہیں، نہر فرات قریب ہے، یہیں آپ ٹھہریے، کیونکہ امام ابن زیاد کا کہنا ہے کہ ان کو میدان میں روک کے رکھو. تو یہ چٹیل میدان ہے، یہیں رکیے. یہ تاریخ کون سی تھی؟ یہ تاریخ تھی محرم کی 2. اور حر جس دن آیا تھا، ظہر اور عصر پڑھا تھا امام کے پیچھے، وہ تاریخ تھی محرم کی 1. تو 1 تاریخ میں شروعات ہوتی ہے ناکہ بندی کی، اور 2 تاریخ میں بالکل ٹھہرا دیا گیا. تو امام حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام بتاؤ. تو اس نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ھذا موضع کرب بلاء ومناط رحالنا ومقتل رجالنا. سنو، یہ کربلا نہیں ہے، یہ مصیبت کی جگہ ہے. یہیں ہمارے اونٹ بیٹھائے جائیں گے، یہیں ہمارے لوگ بھی شہید کیے جائیں گے. اتنا کہہ کر آپ وہیں ٹھہر گئے. اب سنیے، یہ محرم کی 2 تاریخ تھی. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایران میں بغاوت ہو رہی تھی اور عبید اللہ ابن زیاد نے 4000 سپاہیوں کو چن کر ایران کو فتح کرنے کے لیے اور اس کا کمانڈر بنا کر ابن سعد کو بھیجا تھا. یہ ابن سعد کون ہے؟ یہ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول، جن کا نام عشرہ مبشرہ میں ہے، یعنی جن کو جنت میں دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت سنائی گئی. جن 10 صحابہ کو، انہی میں سے سعد بن ابی وقاص ہیں، ان کا سگا بیٹا ابن سعد. اس کو بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے ایران فتح کرنے کے لیے. اتنے میں اس نے پھر قاصد بھیج کر اس کو واپس کیا. کہا ایسا کرو، ایران بعد میں فتح ہوگا، پہلے کربلا جاؤ، یہی 4000 فوجیں لے کر وہاں پہنچ جاؤ. انعام میں لکھا، اس نے لکھ کے تحریر دیا کہ اگر تم فتح پاتے ہو تو تم کو رے کی حکومت دے دی جائے گی. یہ لالچ دیا ابن سعد کو. ابن سعد 4000 فوجیں لے کر اب کربلا آ گیا سیدھے. جب کربلا پہنچا عمرو ابن سعد تو یہ محرم کی 3 تاریخ تھی. پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے امام حسین سے پوچھا یہ بتاؤ آپ کا مقصد کیا ہے؟
آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کوفیوں کے خط کی بنیاد پر میں آیا ہوں، اور اگر میرا آنا ناگوار ہے تو میں یہیں سے واپس بھی جا سکتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ اور پھر میرے امام نے فرمایا سنو، میں تم سے کچھ تنہائی میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو بن سعد نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، آپ اپنے لشکر سے 20 لوگوں کو نکالیے اور میں اپنے لشکر سے 20 لوگوں کو نکالتا ہوں، اور چلیے تنہائی میں بات ہو جائے۔ دونوں طرف کے 20 لوگ نکلے اور تنہائی میں گئے۔ امام حسین نے فرمایا ان کو بھی الگ کر دو، میں خاص تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو دونوں 20 لوگ الگ ہو گئے۔ اب عمرو بن سعد تھا، امام حسین تھے۔ اب اس موقع پہ سوچو، جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین لڑنے گئے یا حسین بغاوت کرنے گئے یا حسین امیر وقت کی بات نہیں مانے، ان کے خلاف ان کی باتیں کس قدر باطل اور مردود ہیں۔ امام حسین نے 3 باتیں رکھی اس سے کہ سنو، اگر تم لوگ چاہو تو میں یہیں سے واپس ہو جاؤں، مدینہ چلا جاؤں، اور اگر تم لوگ چاہو تو میں کہیں دور دراز ملک کے کنارے چلا جاؤں، وہیں میں اپنی زندگی گزار لوں گا، اور اگر چاہتے ہو تو مجھ کو ڈائریکٹ یزید کے پاس بھیج دو، میں اس سے بات کر لوں گا۔ یہ 3 باتیں رکھی تو عمرو بن سعد کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو اچھی بات کہہ رہے ہیں، یہ تو سلجھی ہوئی بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے خط لکھا اور ابن زیاد کو بھیجا کہ اب لڑائی لگتا ہے نہیں ہوگی، جنگ ٹل جائے گی، حالات اچھے بننے کی امید ہے، کیونکہ حسین بالکل ہی صلح پہ راضی ہیں اور وہ ایسی باتیں رکھ رہے ہیں۔ جب ابن زیاد نے پڑھا تو وہ بھی اول وقت میں سمجھا کہ بہت اچھی بات ہے۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، نہ خون بہے گا، نہ تلواریں چلے گی، اور معاملہ طے ہو جائے گا، ان کو یزید ہی کے پاس بھیج دیا جائے، کیا دقت ہے۔ لیکن ایک شیطان وہیں بیٹھا تھا جس کا نام تھا شمر۔ یہ شمر ذل جوشن اتنا بڑا فتین اور فتنہ پرور تھا کہ جیسے ہی ابن زیاد نے کہا یہ تو اچھی باتیں حسین کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ بزدل ہو کیا؟ جب دشمن تمہارے قبضے میں آ چکا ہے تو ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا۔ اب تمہاری بہادری یہ ہے کہ ان کی گردن کاٹ لو، تب جا کے ان کو رہا کرو۔ اس نے پانسا پلٹ دیا اور سارا معاملہ اسی شمر ذل جوشن نے وہیں سے خراب کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی رائے بدل گئی، مزاج بدل گیا، اور اس نے وہاں سے خط لکھے اسی کے ہاتھ بھیجا شمر کے، اور اس میں ٹائٹ کر دیا ابن سعد کو، کہا سنو، میں نے تم کو صلح کرانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں نے تم کو معاملہ طے کرانے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے بھیجا ہے کہ حسین کو پکڑ کے لاؤ یا سر کاٹ کے لاؤ، 2 میں سے ایک ہی کام کرنا ہے، اور نہیں کر سکتے ہو تو لشکر شمر کے حوالے کرو اور رے کی حکومت اسی کو دی جائے گی۔ یہ خط لے کے جب وہاں وہ پہنچا تو عمرو بن سعد سمجھ گیا کہ اسی کی لگائی بجھائی ہے، تو اس نے کہا لعنت ہو تم پر، تم نے سارا کھیل خراب کر دیا، یہ تمہاری ہی ساری خباثت ہے۔ تو اس نے کہا جو بھی ہو، آپ کہتے کیا ہو یہ بولو، لڑو گے یا حکومت مجھے سنبھالنے دو گے؟ تو اب دنیا اس پر غالب آ گئی عمرو بن سعد پر۔ اس نے کہا سنو، حکومت تو رے کی ہم ہی حاصل کریں گے، جب لڑنا ہی ہے تو ہم ہی لڑ لیتے ہیں۔ اب یہ کون سی تاریخ تھی؟ یہ اتنے میں 4 دن اور گزر گئے، یہ 7ویں محرم تھی۔ یہ 7ویں محرم تھی جس میں امام پاک نے جو بات کہی وہ ابن زیاد تک گئی، ابن زیاد سے پھر شمر خط لے کے آیا، اتنے میں 4 دن اور گزر گئے اور 7ویں تاریخ ہو گئی آج ہی کی دن۔ یہ آج ہی کی تاریخ تھی۔ اب یہ جب خط آیا دوبارہ تو عمرو بن سعد نے 500 آدمیوں کو نہر فرات پر بھیج دیا اور کہا جاؤ نہر فرات کی گھیرا بندی کر لو اور ایک قطرہ بھی حسین کے خیمے میں نہ جانے پائے۔ میں یہاں پر کہنا چاہوں گا، امام حسین کی بہادری کو دنیا نہیں بھولے گی اور یزیدیوں کی بزدلی کو بھی دنیا کبھی نہیں بھولے گی۔ اس 7 دن کے اندر کتنے ہزار لوگ جمع ہو گئے تھے؟ 22,000 لشکر۔ بھائی 4,000 تو وہ لے کے ہی آیا تھا، 1,000 ہر لے کے آیا تھا،
اور بیچ میں 2000 2500 3000 پہنچتے پہنچتے 7 تاریخ تک کربلا میں 22000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا۔ 22000 لشکر کے سامنے 82 لوگوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ خود سوچیں۔ اور ان 82 لوگوں میں علی اصغر بھی ہے، سکینہ بھی ہے، زینب بھی ہے، 82 کوئی لڑنے والے بھی نہیں تھے۔ تو ان 82 میں بوڑھے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، لیکن ادھر 22000 سب کے سب پالے ہوئے جوان، اسلحوں کی بھرمار، گھوڑوں کی تعداد، سب کچھ ہوتے ہوئے ان لوگوں نے پانی بند کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی بزدلی پر یہ چرند و پرند بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ بزدلو، تم 82 لوگوں کے مقابلے میں 22000 ہو، پھر بھی تمہیں پانی بند کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ پانی اس لیے بند کیا تھا کہ ان کی طاقت بالکل ٹوٹ جائے تاکہ ان سے لڑنا آسان ہو جائے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ حسین جس کے مقابل ہم آئے ہیں، ان کے رگوں میں اس علی کا خون ہے جس نے خیبر کے دروازے کو اکیلے اٹھا کے زمین پر رکھا تو 70 صحابہ اسے ہلا نہ سکے جو تنہا علی نے اٹھا لیا تھا۔ انہیں یہ پتا تھا، اس لیے 3 دن کی پانی بند ہوا۔ آج ہی سے پانی بند ہو گیا تھا، پانی بند رہا، اس بیچ میں بات ہوتی رہی۔ آ گئی 9ویں تاریخ، 9ویں تاریخ کے عصر کا وقت ہوا تو اچانک عمرو ابن سعد نے ایک لشکر بھیجا کہ دیکھو حسین خیمے کے باہر بیٹھے، جاؤ حملہ کر دو۔ جب وہ لشکر وہاں سے چلا تو اسی وقت امام حسین کی آنکھ لگ گئی تھی۔ تلوار کے دستے پہ سر رکھے اسے اونگھ آ گئی اور آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگ گئی تو خواب میں کیا دیکھا کہ حضور فرما رہے ہیں میرے بیٹے آ میری طرف، میرے بیٹے آ میری طرف، یہی خواب دیکھا۔ جیسے آنکھ کھلی تو رونے لگے۔ خیمے سے بہن زینب گھبرا کے بولی میرے بھائی کیا ہوا؟ ارشاد فرماتے ہیں بہن مصطفیٰ بلا رہے ہیں، لگتا ہے موت سر پہ آ چکی ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ لشکر کا گر دکھائی دیتا تو آپ نے اپنے بھائی عباس کو کہا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ کس لیے آ رہے ہیں۔ جب عباس نکل کے گئے اور پوچھتے ہیں مقصد کیا آپ لوگوں کا، تو اس نے کہا کہ کوئی مقصد نہیں، اب لڑنے مرنے کے سوا دوسری کوئی بات ہی نہیں ہوگی، اب صرف لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو امام حسین سے جب آ کے عباس نے بتایا کہ وہ لڑنے آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا جا کے ایک ریکویسٹ کر دو ان سے کہ صرف 1 رات کی مہلت دے دیں۔ یہ بھی نکتہ قابل توجہ ہے۔ یہ بتاؤ اگر آپ سے کسی کی نوک جھوک ہو جائے تو بھی نماز میں دل نہیں لگتا ہے، کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو بھی نماز پڑھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے، کوئی ٹینشن آ جائے تو بھی نماز میں دل نہیں لگتا۔ حسین کے پاس کتنا بڑا ٹینشن تھا کہ 22000 کا لشکر سامنے ہے اور خواتین ساتھ میں ہے، نہ جانے کیا ہوگا۔ مگر حضور امام حسین اس موقع پہ اللہ اللہ ان کی عبادت پر عبادت ناز کرتی ہے، ان کے سجدوں پر سجدے ناز کرتے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ اے مارنے والوں اور لڑنے والوں، لڑنا تو ہے مرنا تو ہے یقینی ہے، مگر جس مولا نے پیدا کیا ہے کم سے کم آج کی رات مجھے رہنے دو تاکہ کربل کی تپتی ہوئی زمین پر حسین سجدوں کے مزے لے لے، تسبیح کے مزے لے لے، تلاوتوں کے مزے لے لے، جو مزہ مکہ میں نہ مل سکا، مدینہ میں نہ مل سکا، راستے میں نہ مل سکا، آج موت کے سائے میں حسین وہ مزے لے لے۔ ہے ایسی عبادت کا ذوق کسی کے اندر کہ موت تلوار بن کے لہرا رہی ہو، وہ عبادت کی فرصت لے رہے ہوں، اس نے منظور کر لیا اور پوری رات عبادت میں رہے۔ اور اپنے ساتھیوں کو بلا کر امام حسین نے ایک آخری خطبہ اور دیا تھا، وہی خطبہ آپ سن لیں۔ امام حسین نے عاشورہ کی رات میں ایک خطبہ دیا کہ اے میرے خاندان کے لوگوں اور میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں اور اے میرے عاشق و مریدوں، سن لو، حسین کی شہادت رب کو منظور ہے، حسین کی شہادت ہی سے نبی کا گلشن ہرا ہوگا، لیکن تم میں سے اب بھی وقت ہے، جس کو واپس ہونا ہے ہو جائے، جس کو جینا ہے جی لے، جس کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہے رہ لے، حسین کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو جانتے ہو کیا جواب دیا تھا ان لوگوں نے؟ ایک صاحب ہیں وہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں حسین آپ چلے جائیں اور ہم زندہ رہیں
ایسی زندگی کس کام کی ہے؟ آپ کا سایہ نہ رہے، ہم لوگ دنیا میں رہیں، ایسی زندگی کا مطلب ہی کیا ہے؟ مسلم بن اوسجہ اسدی کھڑے ہوتے ہیں، ارشاد پر عرض کرتے ہیں میرے امام سن لیجئے، اگر آپ کے دین کے لیے اور آپ کے نانا جان کے دین کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے مجھ کو قتل کر کے جلا دیا جائے اور جلا کے اس کی راکھ بنا دیا جائے اور اس راکھ کو اڑا دیا جائے اور اسی طرح میرے ساتھ 70 مرتبہ کیا جائے تو وہ مجھے منظور ہے، مگر آپ کو چھوڑ کر جانا مجھے منظور نہیں ہے۔ جب یہ محبتیں دیکھا تو امام حسین نے کہا میرے لوگوں، اللہ تم کو خوب خوب جزائے خیر دے، اور اب آپ عبادت میں لگ جائیے۔ پوری رات عبادت ہوئی، اب دن نکلا تو کیا ہوا انشاءاللہ کل کے بیان میں اسے عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، ان شہدائے کرام کے فیضان سے ہم لوگوں کو مالا مال فرما۔ یا اللہ، جنہوں نے تیرے پیارے محبوب کے محبوب دین کی خاطر اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنا مقدس لہو سے کربلا کی زمین کو تر کر دیا، میرے مولا انہی کے صدقے میں ہمیں جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہماری دنیا اور دین کی تمام پریشانیاں ختم فرما دے۔ یا اللہ، مجھے دنیا اور دین میں سعادتیں عطا فرما، اور یہ خصوصی تاریخ ہے ان بزرگوں کی، مولا انہی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمارے سامنے یہ جتنے حاضرین ناظرین سامعین ہیں اور جہاں جہاں تک لوگ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، مولا ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں مولا کہ آج کی اس تقریب سعید کے صدقے میں ان سبھوں پر شہدائے کربلا کا فیضان عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا